اینا عمر خان کی بعنوان سنتے ہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ایک بچی گم ہو گئی ہے جس کی عمر 3 سال ہے۔ گلابی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی ہے۔ جن صاحب کو ملے برائے مہربانی سبحان اللہ مسجد کے پاس پہنچا دیں۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کس کے دل کا ٹکڑا ہوگا، بیچاری ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ سعیدہ دکھ سے بولیں، امی امی دادی۔ زین بھاگتا ہوا آیا۔ وہ آیان اور ذیشان ہے نا، ان کی بہن گم ہو گئی ہے۔ کیا وہ بلاول شاہ اس کی بیٹی گم ہو گئی ہے؟ ہاں وہی بلاول انکل، ان کی بیٹی گڑیا گم ہو گئی ہے۔ سارے بچے گڑیا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ پتہ ہے ساری محلے کی عورتیں ان کے گھر جا رہی ہیں اور وہ غزل آنٹی اتنا زیادہ رو رہی ہیں۔ زین نے کسی نیوز کاسٹر کی طرح پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ خبر نشر کی اور جیسے بھاگتا ہوا آیا تھا ویسے ہی واپس بھاگ گیا۔ خیال کرنا زین کہیں بہت دور نہ نکل جائے۔ ماں نے فکر مندی سے پکارا، پھر ساس کی طرف دیکھ کر بولی، غزل کی ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، بہت لاڈلی ہے اور غزل تو اس کا بہت خیال رکھتی ہے، پھر کیسے بچی کھو گئی؟ اللہ جانتا ہے کیسے کھو گئی، وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ یہ محلے داری ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تم ایسا کرو میری گھر بھی لے آؤ۔ جی امی۔ نازیہ جلدی سے الماری سے چادریں نکال کر لے آئی، ایک ساس کو دی، دوسری خود اوڑھی اور ساس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ غزل کے گھر کے اندر عورتوں کا ہجوم تھا۔ سامنے چارپائی پر غزل بیٹھی تھی، حال سے بے حال، اندیشوں سے گھری گلابی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، متورم چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ آس پاس چارپائیوں پر عورتیں بیٹھی تھیں، دوسری چارپائی پر غزل کی ساس بیٹھی تھیں۔ سعدیہ نے جا کر غزل کے سر پر ہاتھ رکھا، پریشان مت ہو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی مل جائے گی۔ یہ سنتے ہی غزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ سعدیہ جا کر غزل کی ساس کے ساتھ بیٹھ گئی، نازیہ بھی جا کر عورتوں کے بیچ پھنس کر بیٹھ گئی۔ اللہ معاف کرے، آج کل اتنے بچے گم ہو رہے ہیں۔ ایک عورت کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، ہاں تمہیں پتہ نہیں؟ میرا میاں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی گروہ آیا ہوا ہے، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے گردے نکال کر بیچ دیتے ہیں اور پھر بچوں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بچوں کو چھوڑو، وہ قیام تھانہ یاد ہے؟ ارے وہ دیوانہ سا لڑکا جو گلیوں میں پھرتا تھا، اللہ کا بندہ تھا وہ، اس کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا۔ 1 مہینہ پہلے وہ گم ہو گئے، نہیں ملا۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کو کسی نے خبر دے کر بتایا کہ خیام کو انہوں نے جناح اسپتال لاش کے کمرے میں دیکھا ہے۔ جب گھر والوں نے جا کر دیکھا تھا تو وہ مر چکا تھا اور اس کے گردے بھی کسی نے نکال لیے تھے۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، ایک کمزور دل کی عورت بولی۔ اس دیوانے کو بھی کسی نے نہ چھوڑا تو بچوں کو کون چھوڑے گا؟ بہن سچ تو یہ ہے کہ گم ہوئے بچے پھر ملتے نہیں ہیں، اور پھر لڑکی ذات۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لڑکیوں کو تو اٹھاتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو لے جا کر کوٹھے پر بٹھا دیں، غلط کام کرواتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی مگر آواز اتنی تھی کہ غزل کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ غزل دبی دبی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، لڑکوں کو تو اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ معاف کرے ان کو بیچ دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ پیسہ؟ ہمارے پہلے محلے میں میری پڑوسن کی بیٹی کو ایسے لوگ اٹھا کر لے گئے، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں 8 سال ہو گئے ہیں، آج تک بچی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کی ماں ابھی تک بچی کے کپڑے سینے سے لگا کر روتی رہتی ہے۔ ایک اور عورت بولی، غزل کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں، یقیناً عورتوں کی باتوں سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔
آپ لوگ چپ ہو جائیں، آپ کی باتیں انہیں مزید پریشان کر رہی ہیں۔ سعدیہ نے غزل کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک ماں کا دل تو ویسے بھی اولاد کے معاملے میں چڑیا جتنا نازک ہوتا ہے، اور یہ عورتیں بجائے تسلی دینے کے ان کو اور دہلا رہی ہیں۔ ہاں تو ہم کون سا غلط کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں، یہی سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ ایک عورت تنگ کر بولی، مجھے پتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ بچی مل جائے، اللہ کا ذکر کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں، یا پھر درود شریف پڑھیں، ہم دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ ایک عورت کے ہاتھ میں ڈیجیٹل تسبیح تھی۔ وہ ساتھ بیٹھی عورت سے مسلسل باتیں بھی کر رہی تھی اور ہاتھ کی انگلیاں بھی حرکت میں تھیں۔ تنزل بیٹا، آپ اندر کمرے میں جاؤ، نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ نازیہ، بہن کو اندر لے جاؤ، غزل کی ساس نے کہا۔ نازیہ جلدی سے آگے آئی اور غزل کو اندر لے گئی۔ جائے نماز کہاں ہے؟ غزل پریشان تھی۔ نازیہ نے آگے بڑھ کر ایک طرف رکھی جائے نماز اٹھا لی اور اسے پکڑا دی۔ بات سنو غزل، نازیہ نے آہستگی سے کہا، آپ تو اپنی بچی کا بہت خیال رکھتی ہو، پھر کیسے کھو گئی گڑیا؟ اصل میں صبح سے میرے سر میں درد تھا، خالہ نے مجھے دوا دی، میں دوا لے کر لیٹ گئی۔ گڑیا سوکھوکت گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں بار بار دروازے پر جا کر دیکھتے رہی مگر دوا کا اثر ہو گیا اور میں سو گئی۔ خالہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے گئے، اتنے میں بلاول آ گئے اور گڑیا کا پوچھنے لگے۔ خالہ نے کہا کہ گلی میں کھیل رہی ہے، مگر انہوں نے کہا نہیں، گلی تو خالی ہے، بس وہ ہیل میں ہے۔ گڑیا کہیں کھو گئی۔ غزل کی آواز گلوگیر ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، کتنا رو رہی ہوگی۔ دعا کرو نازیہ، میری بچی مل جائے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اپنی گڑیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ غزل روتے روتے نازیہ کے گلے لگ گئی۔ غزل، حوصلہ رکھو، نازیہ نے دلاسا دیا۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ سے اچھی امید رکھو، انشاءاللہ تمہاری گڑیا ضرور ملے گی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، غزل نے کہا اور جائے نماز بچھا کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ رات سر پر آ گئی مگر ابھی تک بچی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک عورت بولی، جو بچی دن کی روشنی میں نہ ملی وہ رات کے اندھیرے میں کیا ملے گی؟ اتنے میں گلی میں شور اٹھا، بھاگتے ہوئے بچے اندر داخل ہوئے۔ گڑیا مل گئی، گڑیا مل گئی۔ ان کے پیچھے بلاول گھر میں داخل ہوا، سہمی ہوئی گڑیا اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ غزل بھاگتی ہوئی آئی اور بچی کو سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، میری جان، میں تجھے عیدوں کی طرح مناؤں گی۔ وہ دیوانہ وار سے چوم رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، میری بچی مل گئی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ غزل کی ساس نے بٹوے سے پیسے نکالے اور کہا، ارسلان، یہ جا کر بچوں میں باندھ دو۔ پھر آگے بڑھ کر گڑیا کو گلے سے لگایا۔ مبارک ہو بلاول بھائی، آپ کی گڑیا مل گئی۔ ایک عورت بولی، بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری بیوی اور ماں کو حوصلہ دیا، ورنہ یہ دعا اور ذکر کے بغیر پاگل ہو جاتے ہیں۔ بلاول نے ممنون نظروں سے کہا۔ نازیہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، یہی عورتیں کہہ رہی تھی کہ جو بچے گم ہو جائیں وہ ملتے نہیں، مگر دیکھ لو اللہ کے حکم سے مل بھی گئے۔ کچھ عورتیں جانے لگیں۔ سعدیہ نے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ان عورتوں کی جہالت کا علاج نہ کسی حکیم کے پاس ہے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس۔ نازیہ نے تعصب سے سر ہلایا اور دونوں ساس بہو بوجھل دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئیں۔